بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب پڑھ رہے ہیں مفاتیح الحیات۔ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 3۔ ہم پڑھ رہے ہیں مقدمہ اس کتاب میں، اور اس میں ہم 8 اصول پر پڑھ چکے ہیں، اور اس آج کے نشست میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں 9واں اصول۔ اسلام کی جادوانگی کا راز 3 باتوں میں نہفتہ ہے، جو یہ ہیں: الف، اسلام کا دامن غنی ترین منابع سے لبریز ہے۔ ب، اسلام نے ان منابع و مآخذ سے محکم اصول و مبانی کے استنباط کی ترغیب دی ہے۔ جیم، اسلام نے فقہی، قانونی، اخلاقی، ثقافتی، اقتصادی، معاشرتی، عسکری، طبی اور دیگر میدانوں میں فکری اور علمی مواد کے استخراج کی حوصلہ افزائی اور تشویش کی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اسلام نے عقلی و نقلی منابع سے بھرپور استفادہ کرنے نیز ان سرچشموں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سروکار رکھنے کے لیے انسانی معاشرے کو اجتہاد کے 2 طریقے سکھائے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل میں سہیم ہیں۔ ہم آگے ہیں پیج 24 پر۔ سہیم ہیں، البتہ ان دونوں میں سے ایک اجتہاد کا اصلی ترین طریقہ ہے۔ اجتہاد کا پہلا اور سب سے اصلی طریقہ وہ ہے کہ جو دینی علوم کے مراکز میں نیز فقہ و اصول کے فقہاء و مجتہدین کے درمیان مرسوم اور رائج ہے۔ یہ مجتہدین سال ہا سال تک علم و تحقیق کی گہرائیوں میں غوطہ رہنے کے بعد استنباط کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ 2 مرحلوں کو طے کرنے کے بعد منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ پہلا مرحلہ مطلوب سے معلوم مبداء کی جانب حرکت سے عبارت ہے، اور دوسرا مرحلہ اس مبداء سے مطلوبہ نتیجے تک حرکت کا نام ہے۔ یہ فقہاء ہم آہنگ عقل و نقل کے چراغ کی روشنی میں حکم خدا کو سمجھ لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ بنیادی اصول عقل انسانی کی فطری خصلت ہے، جو مہذب قوموں کے ہاں معروف ہے۔ ہر قوم و ملت کے ثقافتی پرچمدار اس سے استفادہ کرتے آئے ہیں۔ اہل بیت عصمت و طہارت کے فرامین میں اس کی تائید کی گئی ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام نے فرمایا۔ اب یہاں 2 فرامین ہیں۔ جو پہلا ہے اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ کتاب السرائر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 575، نیز وسائل الشیاب جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 61 سے لے کر 62 تک ہے۔ اور جو دوسرا قول ہے امام کا، وہ اس کے بارے میں لکھا ہے حاشیے میں کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ تمہیں بنیادی اصولوں کی تعلیم دیں، اور تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ ان اصول و ضوابط کی روشنی میں فروعات کا استنباط کرو ایذن۔ پھر آگے لکھا ہے دوسرا اجتہاد جس کی، اب ہم پیج پر آگے ہیں حاشیے سے جو ہم نے پڑھا، لکھا ہے دوسرا اجتہاد جس کی موضوع پروری میم واو زواد واو عین موضوع پروری واضح نیز اس کا تشریعی نہیں بلکہ تنفیذی تے نون فے یہ زے چھوٹیے تنفیذی پہلو روشن ہے، وہی ہے کہ جو مختلف میلانات اور متنوع میم متنوع میم تے نون واو عین متنوع طریقوں کے باوجود تمام اقوام و ملل کے درمیان رائج ہے۔ اسلام نے اس اجتہاد کی خوبصورت، اچھی، عادلانہ اور نیکوکارانہ صورت کی ترغیب دی ہے، اور انسانی معاشرے کو یہ سبق دیا ہے۔ اب جو عربی لکھی گئی ہے اس کا حوالہ حاشیے میں ہے کہ خدا کا جو بندہ کسی ایسی رسم کی بنیاد رکھے جو باعث ہدایت ہو، تو اسے اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب ملے گا، اور خود ان کے ثواب میں کوئی واقع نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس خدا کا جو بندہ کسی گمراہ کن رسم کی بنیاد رکھے تو وہ اس پر عمل کرنے والوں کے گناہ اور عقاب کا سزاوار ہوگا۔ عین قاف الف بے یہاں لکھا ہوا ہے، سزاوار ہوگا، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے گناہ میں کئی کمی کی جائے۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے ثواب الاعمال صفحہ نمبر 132۔ تو یہ عربی کی جو عبارات ہیں اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، کیونکہ کہیں بھی کوئی غلطی ہو جائے تو وہ پھر مناسب نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہم جہاں جہاں اردو کی عبارت ہے وہ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ہم آگے ہیں پیج 25 پہ لکھا ہے اس اجتہاد میں تشریع اور قانون سازی کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا۔ یہ بدعت کی نحوست سے منزہ اور قانون شکنی کی آلودگی سے مبرہ ہے، کیونکہ اس کے قانونی جواز کی بنیاد عقلی اور نقلی اصول و
مبانی ہیں۔ اس اجتہاد میں مطلق اور عام فرامین کے ذریعے کسی چیز کے پسندیدہ ہونے کا پتہ چلایا جاتا ہے، نیز اس پر عمل درآمد کے لیے صحیح بلیغ کی جاتی ہے تاکہ وہ عملی طور پر معاشرے کے لیے کارآمد اور مفید ثابت ہو اور مقبول عام ہو جائے۔ جس طرح امام خمینی نے ماہ رمضان کے آخری جمعے کو یوم القدس قرار دیا اور اس دن عالم اسلام کی سطح پر احتجاجی مظاہرے کرنے اور جلوس نکالنے کی رسم رکھی تاکہ یہ عمل دین خدا کی تقویت، عدل کی حمایت اور ظلم کی سرکوبی کا، نیز صہیونیوں سواد یہ ہے واو نون یہ واو نون غنہ سے کے غاصبانہ قبضے اور نسل پرستوں کے ظلم و تجاوز سے مسلمانوں کی قبلہ اول یعنی قدس شریف کی آزادی کا موجب بنے۔ یہی حال ہفتہ وحدت اور دیگر مراسم کا ہے جو خدا کے لطف سے معاشرے میں رائج ہو گئے ہیں۔ آئیے اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اسی طرح ایران کے اندر 15 اسفند کو درخت اور شجرکاری کا دن منایا جاتا ہے۔ اس سے وسیع تر سطح پر سال کی ایک اور تاریخ کو فضائی پاکیزگی کا دن منایا جاتا ہے۔ اس قسم کے امور کا تعلق اجتہاد کی دوسری قسم سے ہے، جس میں کسی شعبے یا فن کے ماہرین کسی چیز کا تحقیقی جائزہ لینے اور اس چیز کے قانونی اور شرعی جواز کا یقین حاصل کر لینے، نیز اس موضوع کے تمام فنی جوانب اور پر غور و خوض کرنے کے بعد اس کی منظوری دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ وہ دین جو ایک طرف سے بہت سارے منابع، مآخذ، اصول، قواعد اور موضوعات و مصادیق کا جامع مرقع ہو اور دوسری طرف سے مختلف قسم کے اجتہادات کا حامل ہو، وہ اس بات پر قادر ہے کہ زمین اور زمان کو مسخر کرے، ترقی کرے اور ہمیشہ باقی رہے۔ آئیے نیکسٹ پیراگراف ہے جس میں کہ 10واں اصول آیا ہے۔ لکھا ہے کہ پہلے اصول کی روح سے یہ بتایا گیا کہ خالص اور معیاری تمدن فقط تدین کے آئینے میں جلوہ گر ہو سکتا ہے۔ اسی اصول کی روشنی میں سیر و سلوک کے 4 مراحل میں سے چوتھے مرحلے کے سفر کا ذکر ہوا۔ مذکورہ بالا 9 اصولوں میں اب تک جو کچھ عرض ہو چکا ہے وہ سب اس چوتھے مرحلے کے مسافر کا سفر نامہ تھا، جو پہلے 3 مراحل کو طے کر کے چوتھے مرحلے یعنی حق کے ساتھ حق سے حق کی طرف سفر میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کو میں دوبارہ پڑھتی ہوں کہ وہ سب اس چوتھے مرحلے کے مسافر کا سفر نامہ تھا جو پہلے 3 مراحل کو طے کر کے چوتھے مرحلے یعنی حق کے ساتھ حق سے حق کی طرف سفر میں داخل ہو چکا ہو۔ اس مرحلے کے مہاجرین ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور یہ سب غیبی نصرت سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ ہم پیج 26 پر آگئے، بہرہ مند ہوتے ہیں۔ ان 4 مراحل کے مسلسل سفر کی سواریاں سرت اور کندی، سین رے عین تے اور کاف نون دال چھوٹیے، حاضری اور غیر حاضری، قربت اور دوری، آسانی اور سختی، علم النفس اور درونی حرکت درونی حرکت دال ریوا نون چھوٹیے، درونی حرکت اور عالم آفاق کی بیرونی حرکت اور اس طرح کے دیگر امور کے لحاظ سے یکساں نہیں ہیں، کیونکہ اس قسم کی ہجرتوں کی اصل بنیاد معرفت شناسی کی مرہون منت ہوتی ہے، جبکہ معرفت شناسی یا شناخت شناسی ایپسٹیمولوجی کے اصول و مبانی مختلف ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے بعض ملکوتی اور معنوی سفر کی صورتوں سے مکمل طور پر بیگانہ ہوتے ہیں۔ اس بیماری میں مبتلا شخص ہرگز عالم مادہ کی پلیدی اور عالم طبیعت کی نجاست کو پہچانے بغیر عالم ملک سے رہائی پا کر عالم ملکوت کی طرف منتقل ہونے اور مخلوقات کو خیر بات کہہ کر خالق کی جانب بڑھنے کے در پہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے ذوم میں حقیقت کو پہچاننے کی واحد راہ حس اور حسی تجربہ ہیں۔ حالانکہ مکمل طور پر بسیط عقلی موجودات نیم مادی اور نیم حسی معرفت شناسی کے بس سے باہر ہیں، کہاں یہ کہ مکمل مادی، حسی اور سائنسی معرفت شناسی کے ذریعے ان کا سراغ مل سکے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ خالص مادی و سائنسی سوچ کے حامل ظاہر پرست لوگ اپنی ذات کو محور بنا لیتے ہیں۔ وہ ہوا و ہوس کے مدار میں دور باطل، یہ دور باطل کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے، دور باطل کو برابر آزماتے رہتے ہیں۔ 4 ہجرتوں کا زاد راہ اور اسفار اربعہ کا
توشہ راہ عقلی برہان، معتبر نقلی دلیل اور شہودی عرفان ہیں، خواہ اس کے تمام مراحل علم حصولی اور مفہوم ذہنی کے ذریعے حاصل ہوں، جس سے فلسفہ و کلام اور خالص عرفان نظری کے ماہرین ہی مانوس ہوتے ہیں، اور معتبر نقلی مواد کے پیروکار جو اس کے معتبر دلائل کے مضامین سے آگاہی کے بعد اپنے سچے پیروکاروں کو 4 مراحل کا نقلی علم سکھاتے ہیں، خواہ علم حضوری اور شہود عینی کے ذریعے حاصل ہوں، جس سے عارف شاہد ہی بہرہ مند ہوتا ہے، خواہ عقل اور نقل دونوں کے ذریعے حاصل ہوں، یا حضور اور حصول ان 4 مراحل پر مشتمل سفر کو منظم صورت دیں۔ یاد رہے کہ نقلی دلیل کا سہارا عقلی برہان ہے جو معصوم انسان کامل سے مروی تعلیمات کو حجت سمجھتا ہے۔ ادھر عقل کے نظری احکام کی بنیاد عقل کے بدیہی احکام ہیں، جن کے واضح اور بعین ہونے کی وجہ سے نظری احکام جن میں غور و خوض کی ضرورت ہوتی ہے واضح اور مبین ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ممکن ہے کہ سارے یا بعض پیچیدہ نظری احکام کا سہارا عارفانہ شہود ہو۔ بہرحال معقول اور مقبول حجت یا دلیل کے سہارے 4 مراحل کے سفر کو علم حصولی کے ساتھ طے کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حکمت متعالیہ میم تے عین الف لام یہ ہے، متعالیہ کے عمیق عین میم یہ قاف، مطالب کو منظم و مرتب کرنا اسفار اربعہ پر موقوف ہے جو برہانی قدموں کے ذریعے طے ہوتے ہیں، نہ کہ ظاہری رویت کے ذریعے، اگرچہ بہت کم ارباب فن کو یہ توفیق حاصل رہی ہے اور حاصل ہے کہ مذکورہ 4 مراحل کو کشف خارجی کے ذریعے طے کریں۔ پھر لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ مذکورہ صورتوں کا مشترکہ لازمہ یہ ہے کہ مومن معاشرہ اس بات کا پابند ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی اور دنیا کو آباد کرے اور دینی پیشواؤں سے اجتہاد کے 2 مذکورہ طریقوں کے ذریعے یہ سیکھے کہ اس میں اپنی سرزمین کو ہر زاویے سے کس طرح آباد رکھنا ہے۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 27 پہ، لکھا ہے کہ با ایمان معاشرے کو چاہیے کہ بہتر زندگی گزارنے کی چابیوں یعنی مفاتیح حیات کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے۔ اب آ گیا ہے 11واں اصول، لکھا ہے نقلی دلیل کی طرح عقل بھی شریعت کو پہچاننے کی چابی ہے۔ عقل وہ روشن چراغ ہے جو صراط مستقیم کو پہچاننے اور پہچانوانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ پرفروغ چراغ مشکات اور زجاجہ میم شین کاف الف تے اور زجاجہ زے جیم الف جیم ہے سے بہرہ مند ہونے کے علاوہ زیتون کے تیل سے جلتا ہے، جس کی شعاعیں اپنی حد تک شریعت کے حدود کو شفاف اور واضح بنانے کے لیے قابل قبول ہیں۔ عقل کی یہ نگاہ ذاتی تابندگی اور روشنی اس خدائی سرمایہ کی بدولت ہے جسے خدا نے انسان کے باطن میں ودیعت کر رکھا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اس فطری و باطنی سرمایہ کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم حکمت نظری کے جو عالم اور عالمین کے وجود عدم سے بحث کرتی ہے، اور حکمت عملی کے جو وضعی اور اعتباری امور سے بحث کرتی ہے، اس کے درمیان مشترک ہے۔ دوسری قسم حکمت عملی کے ساتھ مختص ہے جو فقہی، اخلاقی، قانونی، انفرادی اور اجتماعی اوامر و نواہی کی مختلف حالتوں سے بحث کرتی ہے۔ آگے لکھا ہے کہ پہلی قسم جو مذکورہ 2 حکمتوں یعنی وجود و عدم اور اوامر و نواہی کے درمیان مشترک ہے، وہ ان امور سے عبارت ہے: 2 نقیضوں نون قافیے ضاد واو نون غنہ، 2 نقیضوں کے اجتماع کا محال ہونا، 2 نقیضوں میں سے کسی کے نہ ہونے کا محال ہونا، دور اور تسلسل کا محال ہونا، اور 2 متضاد چیزوں کے اجتماع کا محال ہونا، نیز 2 ایک جیسی چیزوں کے اجتماع کا محال ہونا وغیرہ۔ دوسری قسم جو حکمت عملی یعنی اوامر و نواہی کے ساتھ مختص ہے، ان امور سے عبارت ہے: عدل کی اچھائی اور ظلم کی قباحت کا بدیہی ہونا، سبب تام کے طور پر نیز صدق کا مستحسن ہونا اور جھوٹ کا قبیح ہونا، البتہ بطور مقتضی جو علل و عوامل کی دیگر گونی کے باعث علت تام کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، اور ایک کی اچھائی اور دوسرے کا
مسلمہ شکل میں واضح ہو جاتا ہے، قاف بے ہے اور مسلمہ شکل میں واضح ہو جاتا ہے۔ جس طرح حکمت نظری کے میدان میں عقل کا چراغ رائج علوم یعنی اولیات و بدیہیات سے آگاہی کے ایندھن کے بغیر صحیح جہاں شناسی کی قوت سے عاری ہوتا ہے، اسی طرح حسن و قبح عقلی یہ بھی انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اصولوں سے آگاہی کے بغیر جہاں بانی اور جہاں آرائی کی قوت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ نقلی مواد کا منتظر رہتا ہے تاکہ سن کر کچھ باتیں جان لے اور بعض چیزوں کی اچھائی نیز بعض چیزوں سے قبح کو سن کر سمجھ لے، اور جہاں کمی محسوس ہو وہاں ان چیزوں کا سہارا لے کہ جو استدلال کے قابل نہیں ہوتی۔ اب آئیے ہم پڑھنے جا رہے ہیں 12واں اصول۔ لکھا ہے نظام خلقت کی بنیاد بعض اصولوں پر استوار ہے جن میں سے بعض کی طرف یہاں اشارہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اب یہ جو اشارہ کیا گیا ہے یہ کل بھی میں آپ کو بتا دوں یہ 4 ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ پہلا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عالم وجود کے کلی قوانین کو واضح کر دیا ہے۔ نمبر 2، خلق کرنا اور پروان چڑھانا دونوں ہی خدا کے اختیار میں ہیں۔ ہر ممکن الوجود شے اپنے اصل وجود اور جودی کمالات کو خدا سے حاصل کرتی ہے۔ ہم آ گئے ہیں پڑھتے ہوئے پیج 28 پر۔ ہاں یہاں نمبر 3 لکھا ہے کہ خدا نے بہت سی مادی موجودات مثلاً پودوں، درختوں اور جانوروں، حیوانوں، انسانوں نیز بادلوں اور بارش کی خلقت میں اور پرورش کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 4 ہے اس میں کہ خدا نے بعض موجودات کو اپنے خالص الہی ارادے کے مطابق خلق کیا جنہیں انسانی ذہن کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب لکھا ہے آگے کہ بنا بری نظام خلقت 2 طریقوں سے وجود پذیر ہوا ہے، اس کا ایک حصہ علمی اور سائنسی طریقے سے وجود میں آیا اور دوسرا حصہ اللہ کے ارادے غیبی سے وجود پذیر ہوا۔ اگرچہ اللہ کے سارے کام اس ذات اقدس کے ارادے سے انجام پائے ہیں، لیکن ان کاموں کی ایک اور قسم وہ ہے جس کی سائنسی اور علمی توجیہ پیش کی جا سکتی ہے، جبکہ دوسری قسم وہ ہے کہ جس کی توضیح و تبیین تے بے یہ نون کی علمی اور سائنسی راہ موجود نہیں ہوتی۔ ان دونوں قسموں کی مکمل توجیہ سے پہلے سمجھانے کی خاطر ایک مثال پیش کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک حصولی یعنی مفہومی علم اور دوسرا حضوری یعنی کہ عینی علم۔ علم حصولی کا راستہ ذہنی عقل و انتقال کے لیے آمادہ ہوتا ہے، جبکہ علم حضوری کا راستہ اس قسم کی گنجائش سے عاری ہوتا ہے، بلکہ ہر کسی کو چاہیے کہ بذات خود خارجی موجودات کے ساتھ شہودی رابطہ برقرار کرے۔ بیرونی نظامت اور خارجی اشیاء پر اثر انداز ہونے کی بھی 2 صورتیں ہیں: الف قواعد و وسائل، شرائط اور موانع میم واو الف نون عین وغیرہ سے آشنائی کے ذریعے، اور بے ناقابل شکست ارادے کے ذریعے۔ پہلا راستہ وہ ہے کہ جس میں سیکھنے اور سکھانے کی گنجائش موجود ہوتی ہے، جبکہ دوسرا راستہ وہ ہے کہ جو فکری تصرف اور عام طریقے سے نقل و انتقال کی گنجائش سے بالا تر ہوتا ہے۔ یہی دوسرا راستہ گاہے ایک خاص صنف کے ساتھ مختص ہوتا ہے کہ جس تک عام آدمی کی رسائی نہیں ہوتی، مثلاً معجزہ جو ارادی ہونے نیز فکری تصرفات اور علمی حصولی سے منزہ ہونے کے علاوہ صرف ولی خدا کی روحانی قدست سے مربوط ہوتا ہے، اور کوئی عام شخص اس طرح کا کام انجام نہیں دے سکتا۔ خدا نے علم و تدبیر کے ذریعے عالم وجود میں جو چیزیں خلق کی ہیں ان میں سے بعض کو محقق اور حق شناس افراد سیکھتے ہیں، اور وہ دینی تعلیمات کی روشنی میں اس کے مشابہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ مذکورہ امور میں سے کسی ایک کی ظاہری تخلیق، اب یہاں پہ ورڈ ہے توحید ربوبی، یہ انورٹڈ کاما میں ظاہری تخلیق توحید ربوبی سے منافات میم نون الف فے الف تے نہیں رکھتی، کیونکہ تمام ضروری مواد کو خدا نے بتایا ہے کہ نیز موضوع اور محمول میم ہے میم واو لام کے باہمی روابط کو سمجھنے کی فکری صلاحیت بھی خدا نے عطا کی ہے۔ علمی مطالب کو سمجھنے کی صلاحیت اور علمی قواعد کو استعمال میں لانے کا لطیف ذوق بھی انسان اور کائنات کے خالق نے عطا کیے ہیں۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 29 پہ۔ لکھا ہے زمین، زمان، ہوا اور فضا کے حالات بھی خدا نے فراہم کیے ہیں۔ اس صورتحال میں اگر بنیادی انسانی خلیوں کی
کلوننگ کے یا بطور مثال گرین ہاؤسز میں غیر موسمی پھلوں، پھولوں، پودوں اور درختوں کی پرورش کی بات کی جائے تو اس سے خدا کی طاقت اور قدرت میں کوئی کمی آئے گی اور نہ انسان کے عجز و احتیاج میں کمی آئے گی، کیونکہ سب کچھ تدبیر الہی اور نظام خداوندی کے تحت واقع ہوتا ہے۔ صرف خدا ہی وجود بخش سکتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی دوسرا کسی چیز کو وجود نہیں بخش سکتا، اگر وہ اذن الہی سے اعدادی اور امدادی فاعل ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ بھی خالق موجودات کے فیض کا ہی کرشمہ ہے۔ غرض یہ کہ نظام خلقت کے اندر موجود چیزوں کی ظاہری شبیہ سازی شین بے یہ ہے، شبیہ سازی کا عمل توحید خلقت اور توحید ربوبیت سے کوئی منافات نہیں رکھتا، میم نون الف فے الف تے نہیں رکھتا، یعنی خالق صرف اللہ ہے اور پروردگار بھی صرف وہی ہے۔ جو چیز انسان کے ذہن و فکر میں نہیں سما سکتی، مثلا معجزہ، وہ صرف معصوم انسان کامل جو ارادہ الہی کا مظہر ہے کی روحانی قدست کا کرشمہ ہے۔ درس و تحقیق موضوع و محلول کے علم اور ان کی باہمی نسبت سے آشنائی نیز قیاس کے صغرا و کبرا اور نتیجے کی شناخت سے اس چیز تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی، وگرنہ معجزہ بھی عام علوم کا حصہ بنتا اور معجزہ لانے والے کا شمار علمی نوابغ نون واو الف بے غین میں ہوتا، نیز ماضی یا حال میں اس کام کی طرح کا کام انجام دینا دوسروں کے لیے بھی ممکن ہوتا۔ اس صورت میں یہ عمل اعجاز کے دائرے سے خارج اور معمول کے کاموں میں شامل ہوتا، یعنی خارق خ الف ر قاف، خارق عارت عین الف ریتے اور غیر عادی نہ رہتا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اس اصول کی روشنی میں واضح ہوتا ہے کہ کائنات کے آغاز سے انجام تک، شروع سے آخر تک اور عہد کہن سے لے کر آج تک کسی پیغمبر کا معجزہ نہ کسی عام انسان کے بس میں تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ صرف ایک اور پیغمبر جو اس سابقہ پیغمبر کی جیسی روحانی قدست کا حامل ہو، نیز اس کی طرح خدا کا خلیفہ خاص اور اس کے اسماء حسنہ میں سے کسی اسم کا مظہر ہو، اللہ کے اذن سے اس کا معجزے کے مشابہ کام انجام دے سکتا ہے۔ اب یہاں پہ 13واں اصول ہے، لکھا ہے کہ چوتھے مرحلے کے متمدن اور مدین مسافر کی نظر میں یہ کائنات زندگی سے لبریز ہے، نیز کائنات میں کوئی مردہ اور زندگی سے عاری چیز موجود نہیں ہے۔ وہ چوتھے مرحلے کا مسافر نہ صرف یہ کہ 70 قوموں کی زبانوں سے آگاہ ہوتا ہے، بلکہ پرندوں کی متنوع ثقافتوں سے بھی آشنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 16 کا ترجمہ کہ ہمیں پرندوں کی زبان سکھائی گئی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اس کا ترنم آمیز جملہ ہمیشہ اس سے کہ ورد زبان ہوتا ہے، وہ جمادات و نباتات کے آداب و رسوم سے بھی آشنا ہوتا ہے اور ان کی تسبیح و تحمید کی دلنشین آوازوں کو سنتا اور سمجھتا ہے، نیز اللہ کے حضور ان کے رکوع سجود کی خاص حالت کا مشاہدہ فرماتا ہے اور ان کی جانب سے پروردگار کی اطاعت و فرما برداری کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ ہم آگئے پیج 30 پر۔ اب لکھا ہے اسی لیے وہ ان سب کا خاص احترام ملحوظ رکھتا ہے، کسی چیز کا غلط استعمال نہیں کرتا، کسی چیز کی مذمت نہیں کرتا اور سب کا خاص احترام کرتا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ چوتھے مرحلے کا یہ مسافر اشخاص اور اشیاء کی اچھائی اور برائی کو انسان کی اچھائی اور برائی کی کسوٹی پر نہیں پرکھتا، وہ اپنے آپ کو یا دیگر انسانوں کو دیگر تمام موجودات کے نقص و کمال کو ناپنے کا پیمانہ قرار نہیں دیتا۔ اس بارے میں حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ اپنے گھریلو استعمال کی تمام اشیاء کا خاص نام رکھتے تھے۔ آپ کی یہ سیرت آپ کے چوتھے سفر کے خاص نقطہ نظر پر مبنی تھی۔ بنابراین زیر نظر کتاب مفاتیح الحیات کا مقصد صرف یہ نہیں کہ مہذب، متمدن اور مدین انسانی زندگی کا راستہ کھولے، بلکہ اس کا مقصد ہر موجود چیز کی زندگی کی کیفیت کے پوشیدہ راز سے پردہ اٹھانا ہے، اگرچہ وہ چیز بظاہر جامد اور خاموش ہو یا وہمی اور خیالی ادراک سے خالی، لیکن پلنے بڑھنے والی شے ہو، کیونکہ وجود کی حقیقت بسیط اور مشکک یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے مختلف درجات کی حامل ہے،
ہے اس قسم کا وجود جملہ کمالات کا حامل ہوتا ہے اور یہ سب کمالات اس کی ذات میں شامل ہوتے ہیں، بنابراین جہاں وہ موجود ہوگا وہاں یہ تمام کمالات بھی موجود ہوں گے۔ یہ کمالات اس چیز کی وجودی درجے کے برابر ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، چونکہ حیات اور علم اصل وجود کا حصہ اور اس کی ذات میں داخل ہیں، اس لیے یہ دونوں بھی وہی مشکک میم شین کاف کاف مشکک کی حقیقت ہیں جس میں ترکیب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بنابراین ہر ذی وجود چیز حیات اور علم سے بہرہ مند ہوتی ہے اور اس کے لازمے کے طور پر وجود اور زندگی کے خالق کی تسبیح و تحمید بھی ثابت شدہ حقیقت ہے۔ ہجے کر لیتے ہیں، تے سین بے یہ ہے و تے ہے میم یہ دال، یہ لکھا ہے بھی ثابت شدہ حقیقت ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے زیر نظر کتاب میں عالم وجود کے ابتدائی اور آخری حصے کی زندگی کا تذکرہ کیا گیا ہے جس میں موت نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ اگر کسی تلخ حادثے کو موت کہا بھی جاتا ہے تو اس کی وجہ ایک محدود جدائی ہے، وگرنہ ہر ذی وجود چیز اپنی اصل منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ البتہ ہجرت کا لازمہ ایک سرحد سے گزر کر دوسری سرحد میں قدم رکھنا ہے۔ موت سے مراد ایک منزل کو خیر باد کہنا ہے، وگرنہ خود حرکت اور سفر کے تسلسل کے لحاظ سے نیز جس منزل کو خیر باد کہا گیا ہے اس کے زاویے سے موت ایک تازہ زندگی اور نئی ولادت محسوب ہوتی ہے۔ میم ہے سین باؤ بے، چونکہ ہر چیز اور ہر کوئی حالت سفر میں ہے اس لیے موت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ بنابراین کائنات میں کوئی مردہ چیز پائی نہیں جاتی مگر نسبت سنجی سین نون جیم چھوٹیے کے نقطہ نظر سے۔ اگر اخروی زندگی کی تعریف، اب یہ جو لکھا ہے یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 کا ترجمہ ہے کہ بے شک آخرت کی منزل ہی حقیقی زندگی کی حامل ہے۔ آئیے دوبارہ صفحے پہ پڑھتے ہیں کہ اگر اخروی زندگی کی تعریف یہ اس کے ذریعے کی گئی ہے تو یہ دنیاوی زندگی کے مقابلے میں اخروی زندگی کی برتری کے زاویے سے ہے، وگرنہ دنیا میں بھی ہر خزاں کے اندر ایک بہار ہے اور ہر موت کے اندر ایک زندگی رکھی گئی ہے۔ ہم پیج 31 پہ آ گئے ہیں۔ اس کتاب کی رہنمائی میں اب ان بریکٹ یہ جملہ ہے کہ زندہ ہونے اور زندہ رہنے کی کوشش، یہ انورٹڈ کاما میں تھا کہ اس کتاب کی رہنمائی میں زندہ ہونے اور زندہ رہنے کی کوشش کے دائرے سے ہجرت کر کے، اب یہ پھر انورٹڈ کاما میں ہے کہ جملہ موجودات کی زندگی کے مشاہدے کی پرجوش جد و جہد، جملہ موجودات کی زندگی کے مشاہدے کی پرجوش جد و جہد، یہ بھی انورٹڈ کاما میں تھا جملہ، تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب لکھا ہے یہاں پر فارسی کا ایک شعر ہے کہ جس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ دیوان عبدالرحمن جامی کے صفحہ نمبر 250 میں ملے گا۔ اب فارسی کیونکہ ہم اس سے ناآشنا ہے میں، اس لیے میں اس کو پڑھ کے جو فارسی لوگ جانتے ہیں میں نہیں چاہوں گی کہ ان کا دل اس حوالے سے خراب ہو کہ میں اس کو صحیح نہیں پڑھوں گی۔ آئیے آگے چلتے، لکھا ہے زمین اور انسانی زندگی کے بہت سے لوازم آخرت میں گواہی دیں گے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اشیاء زندہ ہیں اور آخرت میں ان کا وجود باقی رہے گا، کیونکہ اگر یہ چیزیں دنیا میں شعور اور علم سے آری ہوں تو وہ آخرت کے دن اللہ کی عدالت میں کیوں کر گواہی دیں گی۔ اب یہاں پہ لکھا ہے 14واں اصول، فکری، ثقافتی، سیاسی اور معاشرتی خود مختاری کی طرح اقتصادی خود مختاری بھی اس تمدن کے بنیادی عناصر میں شامل ہے جس کا تشخص دین کے ساتھ اس کی وفاداری پر موقوف ہے۔ اس عظیم ہدف تک رسائی درج ذیل 4 چیزوں پر موقوف ہے: الف، کسی قوم یا ملک کے اصلی سرمایوں کی شناخت، ب، ان سرمایوں کی ایک اور سرمایہ میں تبدیلی جس سے بہتر استفادہ ہو سکے، جیم، ملک کے روزمرہ کے لوازم کے لیے اس سرمایہ کو خرچ کرنے سے اجتناب، دال، خام مواد سے مختلف مصنوعات تیار کرنا اور اخراجات میں قناعت کے ذریعے دیگر اقوام و ملل، میم لام لام، کے مقابلے میں اقتصادی بے نیازی کا اہتمام۔ اگر معاشرہ اقتصادی میدان میں یک طرفہ طور پر کسی اور ملک کا محتاج ہو جائے تو اس کے تلخ نتائج مرتب ہوتے ہیں، لیکن برابری کی بنیاد پر باہمی اقتصادی تعلقات اور یکساں روابط میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ قرآن کریم نے انسانی معاشرے کو آیات کے اندر غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اس کا مقصد صرف اعتقادی اور فلسفی مباحث نہیں ہے کہ کائنات کی خلقت کے اندر موجود حیرت انگیز نظام میں غور و فکر کے ذریعے خالق کو پہچانا جائے، بلکہ اس کی جملہ علمی جہات
مقصود ہیں۔ وہ یوں کہ ابتدائی مواد کے اندر موجود صلاحیتوں کو پرکھا جائے تاکہ خام مواد کو ان عمدہ اور تازہ صورتوں میں ڈھالا جائے جو انسان کے انفرادی اور اجتماعی احتیاجات کی برطرفی کے لیے مناسب اور مفید ثابت ہوں۔ انسانوں کے لیے آسمانی نظام کا تسخیر کے بارے میں مذکور آیات اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ قرآن سے اس قسم کے نکات کا استخراج کیا جائے، کیونکہ قرآنی آیات سے فلسفی و کلامی معارف کا استنباط کرنے اور عالم تکوین کے تحقیقی جائزوں کی صورت میں ان معارف کو عملی شکل دینے کی خاطر زمین اور آسمان کو انسان کے لیے مسخر کرنے کی کوشش کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم آ گئے پیج 32 پر، لکھا ہے آسمانی نظام کے مسخر ہونے کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان عالم خلقت کے اصلی عناصر اور وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے تکامل تے کاف الف میم لام کا سامان کرے۔ تسخیر جہاں کی حکمت کا ایک نمونہ آیہ کریمہ، اب یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 15 ہے، ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ خدا نے ہی تمہارے لیے زمین کو رام چوپایوں کی طرح مسخر کیا ہے، پس اس کی وسطوں میں چلو پھرو، اور خدا نے تمہارے لیے جو رزق آمادہ کیا ہے اسے اپنے زور بازو سے حاصل کرو اور اس سے استفادہ کر لو، اور جان لو کہ تم خدا کی طرف پلٹو گے۔ مردوں کو زندہ کرنا صرف خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اس آیت میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیونکہ زمین کا وجود اور دوسرے سیاروں کے ساتھ زمین کا ریاضیاتی، نجومی اور فلکیاتی رابطہ نیز سورج کے گردان کی منظم حرکت سبھی اس بات کی عقلی دلیل ہیں کہ ایک صاحب حکمت خالق نے انہیں بنایا ہے اور ایک صاحب تدبیر ہستی انہیں چلا رہا ہے، خواہ کرۂ زمین میں انسان کے آگے تابع دار ہو یا سرکش ہو۔ رہا زمین کا انسان کے لیے اس طرح مسخر اور مطیع ہونا کہ وہ اس کے دوش پر مسلط ہو، کسی چیز کی دوش پر تسلط اس چیز کی مکمل تابعداری کی علامت ہے۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے۔ صنعتی پیداوار اور تولیدات میں جدت پسندی کے ساتھ آخرت کی یاد کہ جس کا لازمہ دولت کی منصفانہ تقسیم اور اس کا عاقلانہ استعمال ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا ضروری ہے کہ خداوند حکیم نے ہرگز اس کرۂ خاکی کو بازیگروں کے ہاتھوں بازیچہ قرار نہیں دیا اور نہ وہ اس کی اجازت دے گا، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ زمین اقتصادی اور دیگر میدانوں میں انسانی پیش رفت کا میدان بنے۔ نیکسٹ ہے 15واں اصول، منزل کمال کی طرف سفر کے چوتھے مرحلے یعنی حق کے ہمراہ خلق سے خلق کی طرف سفر کے مرحلے کا مسافر اس سفر کے 3 اصولوں یعنی جہاں شناسی، جہاں بانی اور جہاں آرائی کو عملی جامہ پہنانے پر قادر ہے۔ اس قسم کا طاقتور مسافر مقتدر انداز میں نظام خلقت کی عملی تفسیر پیش کرتے ہوئے اپنی تدبیر کے ذریعے اس نظام کی تمام ضروریات کا حل پیش کرتا ہے۔ علاوہ ازیں وہ معاشرے کے فردی اور اجتماعی احتیاجات کو صحیح نظامت یعنی مینجمنٹ اور وسائل کے درست استعمال کے ذریعے برطرف کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی بھی کام میں حق کو فراموش نہیں کرتا، چنانچہ وہ اونٹ کے زانوؤں کو باندھنے کے عمل کو بھی توکل سمجھتا ہے اور باندھنے کے بعد کھولنے کو بھی۔ بالفاظ دیگر وہ قبض و بسط، بے سینتوئے، جاذبہ و دافعہ، اتار چڑھاؤ، الفت و غضب اور ہر چیز یا ہر شخص کے بارے میں تولا و تبرہ سے مربوط تمام امور کو انجام دیتے وقت اپنے دل کو یاد خدا سے معمور اور اس کے نام کو ورد زبان رکھتا ہے۔ ہم آگئے پیج نمبر 33 پر۔ اللہ کی یاد کے ہمراہ مادی کوششوں کی ہم آہنگی کا نمونہ بعض فقہا کے قلمی آثار میں دیکھا جا سکتا ہے۔ قاضی عبدالعزیز بن براج طرابلسی بریکٹ میں ہے میم 481 ہجری قاف بریکٹ کلوز نے کتاب الطب والتشفیٰ بالبر وفعل الخیر، یہ انورٹڈ کاما میں نے پورا نام پڑھا بہت آرام سے، اس کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یوں نقل کرتے ہیں۔ اب یہ جو فرمان ہے اس کے بارے میں حاشیے میں، کیونکہ عربی میں ہے، حاشیے میں لکھا ہے کہ بیماریوں کا علاج کیا کرو کیونکہ خدا نے کوئی بیماری نازل نہیں کی مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کی دوا بھی نازل فرمائی ہے سوائے موت کے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ دائم الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 143 اور بہار الانوار کے جلد نمبر
نمبر 56 میں، صفحہ نمبر 73، اور اس کے علاوہ مستدرک الوسائل کے جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 464 میں ہم یہ حدیث مزید دیکھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے اس کے بعد وہ بعض منقول دعاؤں کے ساتھ بعض پھلوں اور جڑی بوٹیوں وغیرہ کے استعمال کا تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ ہمیں حوالہ ملے گا کہاں پر؟ شرح المہذب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 816 سے لے کر 827 تک۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جس طرح دعا اور دوا کی تاثیر کے درمیان ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اسی طرح نئے گناہوں کے ارتکاب اور جدید بیماریوں میں مبتلا ہونے کے مابین بھی رابطہ موجود ہے، جیسا کہ 8ویں امام سے مروی حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے اس کا حوالہ پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 275، اور اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ جب لوگ ایسے نئے گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے ہیں کہ جن سے وہ پہلے واقف نہیں تھے، تو خدا انہیں ایسی جدید مصیبتوں اور بیماریوں میں مبتلا کرے گا جنہیں وہ پہلے نہیں جانتے تھے۔ نیکسٹ پیراگراف میں کہ چونکہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ عالم تکوین میں رونما ہونے والے حوادث اور لوگوں کے اعمال و اخلاق کے مابین باہمی تعامل اور رابطہ موجود ہے اور وہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، نیز اس بات کا بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ بعض قدرتی بلاؤں اور حوادث کے رونما ہونے میں معاشرتی عقائد، اوصاف اور اعمال کی تاثیر ناقابل انکار ہے۔ اس لیے یہاں امام رضا کی مذکورہ بالا حدیث شریف کی توضیح و تشریح کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ہم آگئے ہیں پیج 34 پر۔ لکھا ہے میں، اب یہاں میں کے بعد جو ہے نا اب یہ انورٹڈ کاما میں ہے، وہی نام جو ہم نے بالکل شروع میں پڑھا تھا۔ ہم دوبارہ سے میں پڑھتی ہوں۔ پے ژ واو ہے شین گاف الف ہے پژو ہشگاہ علوم و حیانی معارج، یہ ورڈ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے۔ میں اس میں اس کی یہ نام، اس کے بعد لکھا ہے اس کے شعبہ فقہ کا شکر گزار ہوں اور قابل احترام حضرات کی صحیح بلیغ اور کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ امت مسلمہ کو سیر و سلوک کے 4 مراحل خاص کر چوتھے مرحلے کا سفر کامیابی کے ساتھ طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ دین کے ساتھ حقیقی زندگی گزاریں۔ اور پھر یہاں پہ نام لکھا ہوا ہے عبداللہ جواد عاملی، اور نیچے لکھا ہے اسفند 1390 اور بریکٹ میں ہے 2012۔ اور یوں ہم نے یہ مقدمہ یہاں پہ ختم کر لیا اور ہم اپنی اس ریڈنگ کو یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔